29ویں سپارے کا آج آغاز ہوگا اور سورۃ الملک سے اس کا آغاز کیا جائے گا، اور انشاءاللہ عنقریب پھر ہمارا اگر زندگی رہی اللہ کو منظور ہوا تو قرآن عظیم ختم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سورۃ الملک جو ہے مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں 30 آیات اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ 30 آیات پر مشتمل سورہ ہے، اور مکی صورتوں میں سے ایک ہے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مکی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں، جمہور علماء کے قول کے مطابق وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں، اور جو صورتیں یا آیتیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو مقام کے اعتبار سے مکی مدنی نہیں کہتے کہ جو مکے میں نازل ہوئی مکی ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئی مدنی ہیں، بلکہ ہجرت کو معیار بنایا گیا ہے۔ تو آج ہم اس کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سورۃ الملک کے بارے میں اتنا میں شروع میں عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرتا رہے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی، جب اس شخص کا انتقال ہوگا تو جھگڑا کرے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ روزانہ مجھے رات کو پڑھتا تھا تو یا تو مجھے قرآن سے نکال دے اور یا اس کی بخشش فرما دے۔ تو وہ چونکہ اللہ کی عطا سے ہی، اللہ کے اجازت سے ایسا معاملہ ہوگا تو یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہی اس کو یہ حکم ہوگا سورت کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا چونکہ ابھی میں تجھے قرآن سے نہیں نکالوں گا تو جا میں نے تیرے پڑھنے والے کی بخشش فرمائی۔ تو یہ اتنی متبرک صورت ہے، روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد بھی آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن ضمناً یہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ جو طریقہ ہے کہ ایک پڑھتا ہے باقی سارے سن لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید سب کو فضیلت حاصل ہو گئی، تو یہ فضیلت جو حدیث میں بیان ہوئی یہ ہم اپنے قیاس سے تقسیم نہیں کر سکتے کہ جی اپنا قیاس کیا اور چلو ہم نے فضیلتیں بانٹ دیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کو مشروط رکھا ہے قراءت کے ساتھ، کہ جو پڑھے گا تو پڑھنا اور سننے میں فرق ہے، سماعت اور قراءت میں فرق ہے۔ ایک اگر پڑھ رہا ہو تو یہ قراءت ہے اس کے لیے اور باقی سب کے لیے سماعت ہے، فضیلت قراءت پر ہے سماعت پر نہیں، تو لہٰذا پڑھنے سے ہی فضیلت حاصل ہوگی۔ اس لیے اپنے گھر والوں کو بھی یہ سکھائیے۔ صحابہ کرام بچوں کو یاد کروایا کرتے تھے، ان کے گھر والے پڑھتے تھے باقاعدہ، ایسا نہیں تھا کہ ایک والد صاحب ہی بیٹھ گئے باقی سب نے سامنے بیٹھ کے پڑھ لیا سن لی۔ تو بعض مساجد میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص رات میں عشاء کی نماز کے بعد جیسے سورۃ الملک اجتماعی طور پہ پڑھ دیتا ہے، باقی سب نمازی بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے، انشاءاللہ باعث ثواب باعث برکت ہوگا، لیکن اس فضیلت میں سے اگر حصہ حاصل کرنا ہے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، ہر ایک کو خود اپنی اپنی سورۃ الملک پڑھنی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی، برکت والا ہے وہ جو بیدہ الملک، جس کے قبضے میں تمام بادشاہت ہے، پوری دنیا پوری کائنات جس کے قبضے میں ہے وہ بڑی برکت والا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو حقیقی طور پہ مالک، حقیقی طور پہ قابض اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پھر وہ مطلب بندوں کو بھی تصرفات کی اجازت دیتا ہے، تو ہم مجازاً بندوں کی طرف بھی نسبت کر دیتے ہیں، بھئی زمین کا مالک کون ہے؟ فلاں ہے۔ اس زمین، یہ سلطنت کس کی ہے؟ جی فلاں کی ہے۔ تو یہ مجازاً نسبت ہوتی ہے، حقیقی طور پر تو اللہ تبارک و تعالی ہی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہماری آمد کے مقصد کو بیان فرمایا کہ الذی، وہ ذات، خلق الموت، کہ جس نے پیدا کیا موت کو، والحیاۃ، اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان فرمائے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ تو اسی نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تاکہ تمہیں امتحان میں مبتلا کیا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا دنیا میں آمد کا اصل مقصد ہے نیک اعمال کا ارتکاب کرنا، اور نیک اعمال کا اطلاق، یعنی جو لفظ ہے نیک اعمال، یہ لفظ آپ بول سکتے ہیں دو چیزوں پر، خلاصتاً عرض کر رہا ہوں دو چیزوں پر، ایک کسی کام کے کرنے پر، نمبر دو کسی کام سے رکنے پر۔ لہٰذا جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کرنے کا حکم دیا، ہم پہ فرض اور واجب قرار دیں، یا ان کو پسند فرمایا،
تو وہ نیکیاں کہلاتی ہیں، یا ہم اس کو عام نیک اعمال ان کو کہہ دیتے ہیں، اور یا پھر عبادات وغیرہ کا نام دے دیتے ہیں، اخلاق حسنہ ہیں، عبادات ہیں، یہ بھی نیک اعمال ہیں۔ اور اسی طرح بعض چیزوں سے بچنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام یا مکروہ رکھی ہیں ان چیزوں سے بچنا، یہ حالانکہ ہم کوئی فعل نہیں کر رہے، ارتکاب نہیں کر رہے، لیکن ان سے بچنا بھی ایک نیک عمل ہے۔ معلوم یہ ہوا، خلاصہ یہ نکلا اس آیت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرض اور واجب کردہ عبادات کو، یا جو کچھ اس نے فرض اور واجب کیا اس چیز کو ادا کریں، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اپنے ظاہر و باطن کو ان چیزوں کے ارتکاب سے روکیں، تو گویا کہ ہم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب جو باقی چیزیں ہیں کہ رشتہ داریاں ہیں، دنیاوی پڑھائی ہے، کاروبار ہے، اور دیگر جو ہماری مشغولیات ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول منع نہیں کرتے ہیں، بشرطے کہ انہیں دائرہ شریعت میں رہ کر کیا جائے، اور یہ چیزیں یا ان چیزوں کی مشغولیت مقصد زندگی کے راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ مثال کے طور پہ اگر کاروبار ہے، اگر بیوی بچوں میں مشغولیت ہے، اگر دیگر اور مشاغل ہمیں عبادات فرض اور واجب سے روک رہے ہوں یا کسی گناہ میں مبتلا کر رہے ہوں، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر یہ چیزیں مخل ہو رہی ہیں مقصد زندگی کی تکمیل میں۔ اس صورت میں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اگر یہ چیزیں مقصد زندگی کی تکمیل میں معاون بن رہی ہوں، مثلا میں کاروبار کرتا ہوں اور بالکل مناسب انداز سے کر رہا ہوں، مثال کے طور پر کہ میری نمازوں میں بھی خلل نہیں آ رہا، میں گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس کاروبار سے ہونے والی آمدنی مجھے سکون فراہم کر رہی ہے، میرے ذہن کو ہزارہ وساوس سے بچا رہی ہے، اور میں یکسوئی سے عبادت کر رہا ہوں، تو میرا کاروبار کرنا بھی ایک عبادت ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی دنیاوی پڑھائی پڑھ رہا ہے اور قصد و ارادہ یہ ہے کہ میں اس دنیاوی پڑھائی پڑھ کے ایک اچھی نوکری حاصل کر لوں گا، اور حلال ذرائع سے حلال نوکری حاصل کروں گا، اس سے حلال کماؤں گا دیانت داری سے، تاکہ میں دست سوال دراز کرنے سے بچوں، میرے گھر والے تنگ دستی سے محفوظ رہیں، میں غریبوں کی بھی امداد کروں، تو اس کا دنیاوی پڑھائی پڑھنا بھی ایک نیک عمل میں شمار ہوگا۔ لہٰذا اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں نیک اعمال کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو اب ان لوگوں کا قول آپ کو نادانی محسوس ہوگا جو فوراً جواب میں کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، تسبیح پکڑ کے ہم مسجدوں میں چلے جائیں، تو یہ اب بات سمجھنے والی ہے، اس کو صحیح سمجھ گئے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اس میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ تمہاری آزمائش فرمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ عزیز ہے، غفور ہے، یعنی غالب ہے، مغفرت فرمانے والا ہے۔ الذی خلق سبع